بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. قربانی کا جو مقصد ہوتا ہے نا، بڑی عید میں جو ہم قربانی کرتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا. نہ اللہ تعالیٰ کو ہماری گوشت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے خون جو ہم اللہ کے راہ میں کاٹتے اس کی ضرورت اللہ پاک کو نہیں ہے، لیکن وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى. مقصد ہے کہ تو پاک ہو جا، تجھ میں تقوی پیدا ہو جائے. اب بڑی قربانی ہے، قربانی کو اچھا چاہتا ہے کہ جانور خرید رہے ہیں. اب آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے قربانی کے لیے. دیکھو، 3 قسم کے جانور ہیں. کتنے قسم کے؟ بیڑ بکریاں، گائے اور اونٹ. اب اس کی عمر کہ کتنے عمر کا بکری ہو جائے کہ اس پر قربانی ہم کر سکتے ہیں، کتنی عمر کی گائے ہو جائے، کتنی عمر کی اونٹ ہو جائے. بکری اور بیڑ، اس کی کم از کم عمر 1 سال ہونی چاہیے. اگر 1 سال سے کم ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. بکری اور بھیڑ کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، کم از کم 1 سال سے کم آ گئے تو اس کی قربانی کی جائز نہیں ہے. گائے کی یا بھینس ہو گئی یا مثال کے طور بھیل ہو گئی، اس کی کم از کم عمر 2 سال ہونی چاہیے. 2 سال سے کم عمر کی گائے پر آپ قربانی نہیں کر سکتے. اونٹ جو ہے نا، اس کی کم از کم عمر کیا 5 سال ہونی چاہیے. 5 سال سے کم اونٹ پر آپ قربانی نہیں کر سکتے. صرف اور صرف ایک گنجائش ہے، ایک ہوتے بکری، ایک ہوتے بیڑ. چمپکتوں کی طرف پسر چھوڑتے ہوئی بیڑ. اگر بیڑ مثال کے طور پر اتنا تندرست اور توانا ہو کہ 6 مہینے کی عمر میں وہ کہ بکری کی طرح لگ رہا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. صرف بیڑ میں آپ 6 مہینوں کا ہو جو اس پر قربانی کر سکتے ہیں، اس شرط پر کہ بیڑ تندرست و توانا ہو، اس میں گوشت زیادہ ہو اور وہ بکری کی طرح لگ رہا ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اب حساب کیا ہوگا؟ ایک بکری ایک آدمی کے لیے قربانی ہو سکتی ہے. بکری میں شراکت نہیں کہ 3 آدمی مل گئے، 2 آدمی نہیں. ایک بکری ایک آدمی کے لیے، ایک بیڑ ایک آدمی کے لیے. رہ گئی گائے، بھینس، بیل اور اونٹ، اس میں کیا کہتے ہیں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. 7 لوگ جمع ہو جائے، 7 لوگ 7 کہ ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ایک گائے لے لی یا بھیل لے لی یا اونٹ لیتے ہیں تو 7 اس میں قربانی میں کر سکتے ہیں اور اس کا جو واجب قربانی کا فریضہ ہے وہ ادا ہو سکتا ہے. سمجھ رہا کہ کل انشاءاللہ یا پرسوں میں بیان بتاؤں گا کہ پیریس کی قربانی کون کون سے رگ کاٹ جاتے ہیں، قربانی میں کون سے رگ کاٹتے ہیں، اونٹ کی قربانی ہم کس طرح کرتے ہیں، اونٹ کو ہم ذبح کس طرح کرتے ہیں، اس کا طریقہ علیحدہ ہے. انشاءاللہ کل یا پرسوں کی بیان میں وہ طریقہ بھی آئے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.